السلام علیکم ناظرین، سامعین اور حاضرین. تو ہم ایک دفعہ پھر یہاں پہ موجود ہیں اور آج کے دن بھی ہمارے ساتھ رخسانہ صاحبہ ہی ہیں. ان کو میں مہمان اس لیے نہیں کہوں گی کہ یہ جو پورا پروجیکٹ چل رہا ہے فیمینزم کا اور انٹیگریشن اینڈ کلچر تھرو کلچر اینڈ لینگویج، یہ جو ہمارا چل رہا ہے یہ تو اب انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور میں بہت ہی ممنون ہوں اپنے تمام ڈینش دوستوں کی اور اپنے ان تمام اردو بولنے والے اصحاب کی اور احباب کی جنہوں نے اس کتاب کی اتنی حوصلہ افزائی کی کہ جو مجھے امید نہیں تھی. میں نے تو یہ تحریر کی کہ ایک پروجیکٹ کا حصہ تھا کہ ڈینش عورت یا اسکینڈینیویا میں فیمینزم کیسے ہوا. رخسانہ جی جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ اس لیے آج میں نے آپ کو رسمی ویلکم نہیں کیا کیونکہ اب آپ نے یہاں آنا ہے اور اس کے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اس کی وجہ سے میں نے پروگرام کی اور پروجیکٹ کی. یہ جہاد یا اس سمت میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی اتنی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں یا ان نظموں کو اتنی پاپولیرٹی مل سکتی ہے، خاص طور پہ ڈینشوں میں. پاکستانی ہمارے جو یونیورسٹی کے اکیڈیمک کے لوگ ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم کیا اہداف یا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈینمارک میں جیسے ابھی جو یہاں کی پڑھی لکھی نئی جنریشن ہے اس کو زیادہ پتہ ہے پہلی جنریشن کی نسبت. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر رخسانہ کہ ہم اس کو کمون کے لیول پہ اور آپ کے جو ساتھی ڈینش ہیں اور جو پہلے تو ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ ہم کافی عرصے سے میں اور رخسانہ اکٹھے پروگرام کر رہے تھے. تو ایک پروگرام ہم نے ایسے کیا جس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل دوست بھی تھے اور کہ میں اردو میں پیش کر رہی تھی چیزیں اور یہ ڈینش بھی پیش کر رہی تھی. اس کے بعد باقاعدہ ان کو فالو کیا جا رہا تھا کہ آپ پالیٹکس میں کیوں نہیں آتی جب آپ عورتوں کے لیے اتنا کام کرتی ہیں. تو میں تو ہینڈز اپ ہوگی کہ شاعری کا کام جو ہے نا وہ شاعری اور سیاست الگ الگ رکھیے. رخسانہ یہ بتائیے کہ آپ اب کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے ایکسیپٹ کیا اور آپ نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا. ایکچولی ایسے ہے کہ میں تو کتنے عرصے سے یہ آپ جیسے آپ کو پتہ یہ اس فیلڈ میں ہوں، لیکن آپ نے چیلنج ایکسیپٹ اب اس طرح سے بڑے پیمانے پہ کیا. بڑے پیمانے میں اس طرح کیا بالکل جی کہ مجھے کانٹیکٹ کیا گیا کہ یہاں کے جو میئر تھے انہوں نے کال کی اور پوچھا کہ ہم جی اس طرح سے ہم نے آپ کا کام دیکھ رہی ہیں کتنے عرصے سے آپ مطلب اتنا اچھا آپ کر رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ٹیم کو جوائن کریں. تو اس چیز کو پھر میں نے ایکسیپٹ کیا. تو انشاءاللہ جو ہے کہ اب یہ ہے کہ میں پولیٹیکل لیول پہ جو ہے ابھی جو یہاں پہ کمیونٹی کونسل کا جی کونسل جیسے ہوتا ہے تو اس کے الیکشنز ہو رہی ہیں نومبر میں انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے میں سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے کھڑی ہوں اور ون آف دا فوکس مائی فوکس ایریاز وڈ بی انٹیگریشن ویمن اینڈ انٹیگریشن ایز ویل. تو میں اسی میں جو ہے میرا انٹرسٹ ہے اور اسی کو میں آگے جو ہے پہلے سے تھا یہ پالیٹکس کا. تو آپ نے سائڈ سے آ گیا نا وہ تو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ کو موقع ملتا ہے اس کو مزید آپ اس چیز پہ کام کر سکیں. تو اگر آپ دیکھیں جو ہم جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ فیمنزم اور اگر آپ ہسٹوریکل دیکھیں تو ہمارے جو معاشرے میں ڈینش معاشرے میں اگر آپ دیکھیں جائے تو پہلے زمانہ میں عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ جو پڑھی لکھی ہوتی تھی ایجوکیٹڈ ہوتی تھی جس کو ہم وچز کہتے ہیں یا ہکس کہتے ہیں اردو میں آپ میں بول بھی نہیں سکتی کہتے ہیں چڑیل. چڑیل ساحرہ میں نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا ساحرہ سوختنی. میرا بھائی کہتے ہیں سیدھا کیا چڑیلا ساڑیاں ساحرہ سوختنی یعنی کہ چڑیلوں کو بالکل چڑیلے کو جلایا جاتا تھا. صحیح ہے جی اور آج تک جلایا جا رہا ہے. اب تو بے شک وہ مطلب ایک سمبل تو چل رہا ہے نا ابھی بھی. وہ جو ہم پنکوں کی گڑیا پھینکتے ہیں ہر جون کو وہ کیا ہے ہاں یعنی کہ جو لانگسٹ ڈے آف دا ایئر جیسے ہوتا ہے مڈ سمر سال کا لمبا ایک دن جو ہوتا ہے اس میں وہ کرتے ہیں. تو پھر بھی آپ دیکھیں وہ اسی پہ وچز اور سمبل تو وہی ہے اور وہ آپ دیکھیں آپ جیسے آپ یہ کر بھی رہی ہیں کلچر پہ یہ زبان پہ بھی تو یہ ایک یہ حصہ بن گیا نا کہ ابھی بھی جب کسی کو گالی دیتی ہیں تو وچز بولتے ہیں ہیکس بولتے ہیں اس طرح سے. ڈینش گالی ہے نا تن کامل ہیکس. بالکل یہ ابھی بھی چل رہا ہے. بڈھی چڑیل جیسے کسی کو بہت برا کہیں تو بڑھیا چڑیل اردو میں بھی کہتے ہیں بڑھیا چڑیل کہیں کی اس طرح سے. تو ہم واپس چلتے ہیں جو ہم پروگرام آج سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اس موضوع پہ بات کریں. اور ظاہر ہے اس میں سے جو ہم نے اس دفعہ انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ ڈینمارک میں جو ساحرہ سوختنی چڑیلیں جلانا اور خواتین کو چڑیل کہہ کے اور ثابت کر کے عدالت کے مقدمے کے ذریعے اس کو ثابت کیا جاتا تھا کہ اس نے پھونکیں ماری ہیں، اس کے پاس بلیاں آتی ہیں، اس کے پاس کالے دھاگے ہیں، اس کے پاس کھوپڑیاں ہیں، ہے نا. جی اصل میں ان کے پاس علم ہوتا تھا اس زمانے میں جو کہ
مطلب ایک خدا کی طرف سے بھی تھا، ان کو انٹرسٹ ہوتا تھا، تو وہ ان کو بس نالج ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں عورتوں کو دبایا جاتا تھا. فیمنزم یہ تو عورت کو ہر ٹائم پہ ہر صدی میں دبایا گیا ہے. اصل میں میں یہ سمجھتی ہوں رخسانہ، جو لفظ فیمنزم ہے اٹ سیلف، چونکہ وہ لیٹن سے آیا ہے اور فیمینا گریک سے، اور فیمینا کا چونکہ تعلق عورت سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کا مطلب ہے کہ عورتیں باغی ہو رہی ہیں اور آزادی مانگ رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں. ہر وہ انسان جو کسی کمزور سے محبت کرتا ہے، کسی کمزور کی مدد کرتا ہے. یہ یورپ کے بڑے بڑے مرد جو ہیں وہ فیمنسٹ ہوئے، پھر انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ عورت کے ساتھ یہ جو ظلم ہے اس کو روکو، بچوں کے ساتھ ظلم روکو. تو فیمنزم کا مطلب ہے کہ ہر وہ انسان جو ظالم سے نفرت کرتا ہے اور جو مظلوم سے کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اردو والوں کو تو پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یونیورسٹی میں بات کرتی ہوں تو اکثر بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب ہم فیمنزم کا نام لیتے ہیں تو ہمارے بھائی یا ہمارے ابا وہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مت سیکھنا. تو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ فیمنزم کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے. انگریزوں نے پہلے کتابیں لکھنی شروع کی، اس نے اسٹیوارٹ وغیرہ نے. تو یہ ایک چیز تو یہ ہم کلیئر کریں. دوسری ابھی جو کہہ رہی تھی، بات کر رہی تھی رخسانہ علی، یہ ہماری اور ان کی بہت بڑی لمبی ڈسکشن چلتی رہی. یہ کوئی ہم کام ابھی سے نہیں کرنے لگے، پچھلے کئی سالوں سے، چونکہ یہ لینگویج کے ذریعے اور کلچر کے ذریعے ہم جو سملیرٹیز لانا چاہتے ہیں، جیسے جسے کہتے ہیں نا بریجنگ ٹو لینگویجز، بریجنگ ٹو سوسائٹیز، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ لینگویج کے ذریعے جب آتے ہیں. آپ کسی بھی ڈینش خاتون کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ تیری ماں کو بھی تو ایسے ہی کیا جاتا تھا جیسے آج ہماری عورتوں کو کہا جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. پچھلی دفعہ ہماری کتنی بحث ہوئی تھی، اس نے کہا تھا آپ کے پروگراموں میں عورتیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، آپ کے مرد ڈومینیٹنگ ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھی مرد یہاں پہ ڈومینیٹنگ ہیں، یہ مرد یہاں کیا کر چکے ہیں جو عورتیں آتی ہیں اردو شاعری میں. ہم نے وہاں پہ کھڑا ہو کے، آپ بھی تھیں اور آپ نے کتنے پیارے طریقے سے سمجھایا تھا کہ ہر معاشرے میں جب کوئی بھی عورت سامنے آ کے مردوں کی لائف لیس پہ ان کے کھیل کے میدان میں کھیلتی ہے تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو وہ ڈینش میں تھی، پھر ہم نے وہ نظمیں پڑھی. اس کے بعد انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے، رخسانہ نے مجھے کہا نکالیں اپنی فلاں نظم، نکالیں اپنی فلاں نظم. تو ہم اس پہ پروجیکٹ بناتے تھے اور انڈائریکٹلی ہم بات کرتے تھے کہ دیکھیں اس نے امیلیاس کا ہم نے لکھا، پھر جولین نے لکھا، مطلب کتنی ہم نے ڈینش شاعرات نکالی جنہوں نے اتنی خوبصورت، آدم کی پسلی، اس نے یہ ساری جو نظمیں ہیں پھر ہم نے نکالی اور اس کا ترجمہ میں نے ان میں شامل کیا ہے جو ہم آپ کو اگلی مرتبہ سنائیں گے. جو میں بات ان کے ساتھ یہ کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ رخسانہ اس سلسلے میں آپ کو ضرور بتائیں، یہ جو یہاں پہ آخری چڑیل کو جلایا گیا تھا ڈینمارک کی سرزمین میں اور اتنا فساد ہو جا کہ پاپ انوسینٹ جو ہے اس نے کہا کہ جلایا جائے عورتوں کو. ابھی رخسانہ نے بتایا کہ وہ عورتیں جن کے پاس علم تھا، اور یہ آج سے عورت کو چڑیل نہیں کہا، میسوپوٹیمیا میں اس کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد لاطینی، اس سے پہلے یونانی، پہلے یونانی اور پھر لاطینی. تو یونانیوں کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ ہر وہ عورت، چونکہ ان کے دیوی دیوتا تھے اور جو دیویاں تھیں ان کے پاس پیش گوئی کا علم تھا. بالکل. آپ دیکھیں نا، آپ اس دن بات کر رہی تھی کہ یہ جو خوابوں کا علم ہے، تو خوابوں کا علم کوئی بھی، گلگامش اتنا بڑا بادشاہ تھا میسوپوٹیمیا کا، اس نے جب خواب دیکھا تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کا دامن پکڑ کے اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ اس خواب کا مطلب کیا ہے. یعنی عورت کے پاس خواب کا مطلب سنانے کی پاور تھی. عورت کے پاس تخلیق کی پاور تھی، وہ بچہ پیدا کرتی تھی، وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی، یہ ساری عورت کی طاقتیں تھیں. اس کے بعد عورت کو کہا گیا کہ ہم تمہیں مٹی دے رہے ہیں، ہم تمہیں دیوتاؤں کا خون دے رہے ہیں، ہم تمہیں دیوتاؤں کا تھوک دے رہے ہیں، اس کو ملا کے مٹی کے باوے گھڑو اور گھڑتی چلی جاؤ. وہ ماں دیوی سے ایک کمہارن بنا دی گئی. بالکل بالکل یہی بات ہم کر رہے تھے. تو اب میں چاہوں گی کہ آپ اس پس منظر میں یہ بتائیں یہاں پہ کہ جب اسکینڈینیویا زبانوں پہ گریک میتھولوجی کا اثر ہوا اور اس کے بعد جب لیٹن زبان آئی اور جب اٹلی میں یہ ہمارا شروع ہوا، ویٹیکن سٹی اور قوانین بنے اور کرسچینٹی کی آمد ہوئی، تو پھر جو کرسچن تنفیہ تھا، کرسچن دا فورتھ، ان لوگوں نے باقاعدہ پاپ انوسینٹ کے احکامات کے تحت اور باقاعدہ جو عیسائیت ہے اس کے ایک بہت ہی منظم تحریک کے تحت عورتوں کو جلایا. بالکل. تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ جو آپ اس دن بتا رہی تھی. ہاں جی، وہ مطلب 1500 صدی میں تھی. اور جو کھوی اور میلمے کے جو ہمارے وہ بڑے سٹیز ہیں اس زمانے میں،
تو وہ یہ ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ بہت ساری عورتوں کو ایک ساتھ جلایا تھا. اس کے بعد جب اتنا یہ بہت بڑے پیمانے پہ این پیلس نام تھا نا اس کا. جی 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 این پیلسن تو وہ بعد میں تھی 16ویں صدی, وہ لاسٹ والی تھی. ٹھیک ہے, وہ لاسٹ تھی. ہاں جو 15ویں صدی میں تھا. اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. تو جو لاسٹ اس کے بعد جو لیجسلیشن آئی تھی, لو آئی تھی, تو وہ لاسٹ والی تھی این تھی جو 16ویں صدی میں جو ہے شروع میں اس کو جو ہے جلایا گیا. تو وہ آخری تھی. ٹھیک ہو گیا, لیکن بے شک وہ آخری تھی, لیکن اس کے باوجود بھی جو سوسائٹی میں ایک چیز جو چل رہی تھی اس کو پھر بھی چوری چھپے وہ جلاتے تھے. ہاں, غیر قانونی طور پہ چوری پہ چھپے چلا رہے تھے. جی جی بالکل. کہ عورتوں کو وہ جو بھی عورت جو جس کے پاس نالج ہوتی تھی یا کسی قسم کا بھی علم ہوتا تھا اس کو پکڑ کے وہ جلا دیتے تھے. کہ بھئی اس کے پاس جڑی بوٹیوں کا علم ہے, یہ پھونکے مارتی ہے, دم درود کرتی ہے, لبنہ بازی کالے عمل والی. جی جی بالکل. اچھا, میں ایسا کرتی ہوں, آپ کے پاس آج وقت بھی کم ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے ڈینش شاعرات, اس میں نے ایک باب, تیسرا باب ہے, عورتوں کو زندہ جلانا, ساحرہ کا تعاقب اور ساحرہ سوختنی, یعنی وچ ہنٹ بیسیکلی ساحرہ کا تعاقب, اور اسے ڈینش میں ہیکس یاکت کہیں گے. یہ ساری چیزیں میں نے اس میں لکھی ہیں. اور اس میں ایک چیز ہے کہ یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ یہ عورت چڑیل ہے یا نہیں, یا جیسے ابھی رخسانہ نے کہا کہ اس عورت کے پاس علم ہے یا نہیں, کیونکہ یہ علم شیطان کی طرف سے آتا ہے, اور عورت کے جادو ٹونے میں اس لیے اثر ہے زیادہ کہ یہ شیطان کی اعلیٰ کار ہے. تو وہ کہتے تھے کہ عورت کو بے لباس کرو اور اس کے پورے جسم پہ سوئیاں ماریں. جی, سوئیاں مارتے مارتے جس جگہ اس کو سوئی کا درد نہیں ہوگا وہ شیطانی مقام ہے, اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو جلا دیا جائے. اور دوسرا اس کا یہ طریقہ تھا کہ عورت کو برہنہ کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائیں اور پھر اسے پانی میں پھینک دیا جائے. اگر وہ تیرتی رہے گی تو وہ چڑیل نہیں ہے, اور اگر وہ مر جائے گی تو وہ پھر اور ہاتھ پاؤں باندھے ہو تو obviously وہ تیرے گی تو نہیں نا. لیکن ظاہری بات ہے مردوں کی دنیا ہے نا, دیکھے نا پھر بھی مطلب انہوں نے کیسا طریقہ نکالا. ایک تو بے لباس کرنا, بے لباس کرنا ایک سمبل, سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا لباس اتارو. میں جب میسوپوٹیمیا پہ ادب پہ کام کر رہی تھی تو اس میں ایک ٹوگل پن ہوتی تھی. جب عورت کی شادی ہوتی تھی تو اسے بروچ کی طرح ایک ٹوگل پن دیا جاتا تھا. ہم 4000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ ادب جو ہے یورپی ادب وہ یونان سے شروع ہوا, اس سے ہزاروں سال پہلے, کہ اسے شادی جب ہوتی تھی تو اسے ایک پن دی جاتی تھی, ٹوگل پن. وہ ایسے لباس اپنا پہن کے تو یہاں پہ پن لگا لیتی تھی, وہ ایسے دونوں طرف سے لبادہ پہن کے. تو جب اس کا خاوند اس پہ غصہ ہوتا تھا, اسے طلاق دیتا تھا, تو وہ پن کھینچ لیتا تھا. دیکھو, تو یہ میسوپوٹیمیا کی ہے, اور یہ سیموئل کریمر کی کتاب ہے. آئی لو دیٹ بک, جو میں نے اس کو بہت ہی سالوں پڑھا. تو میں مطلب I was astonished, ششدر رہ گئی کہ میں اس کا کیسے کروں کہ اس کی باقاعدہ, اور اسے کہتے ہیں ٹوگل پن, اور وہ ابھی بھی جو مورتیاں ہیں اس کے اوپر نشانی ہوتی ہے, دیوی کے ہاتھ میں آئینہ یا عورت کے ہاتھ کا شیشہ, کہ بس شیشہ دیکھ خوبصورت ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بات کریں گے جو ان چیزوں میں شامل ہے. اور آپ جو محاورے کی بات کر رہی تھی, تھوڑا سا آپ اس پہ بات کر لیجئے, پھر چلتے ہیں وہ جو عورت کو ہیکس کہنا. اور ہاں وہی میں کہہ رہی تھی نا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آج بھی سوسائٹی میں کسی بھی عورت کو, ابھی آپ دیکھیں وہ جبکہ وہ ختم ہو چکا تھا وچز کا, ہنٹنگ ختم ہو گئی تھی, اور پھر بھی 1920 تھا, 1920 کی بات ہے. تو وہ شروع ہو گیا کہ جی بس پھر بھی جو ہے یہ ایک ٹریڈیشن شروع ہو گیا نا. اب ہر سال ہی ہوتا ہے, اور سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں, اور جو وہ مطلب وچز کو آگ جلائی جاتی ہے, ابھی بھی جلائی جاتی ہے, 23 جون کو 22 جون کو مڈ سمر, ہاں اسی کے لگ بھگ ہوتا ہے, جو لیٹسٹ لانگسٹ ڈے آف دا ایئر. صحیح. تو یہ ہے کہ ابھی بھی وہی چیز چل رہی ہے, اور ابھی بھی گالی کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں, ابھی بھی اس چیز کو منایا جاتا ہے. ایکچولی یہ چیز سمبل ہے نا, جیسے کہ عورت کو ابھی بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے تنکوں سے بنا کے گڑیا ضرور جلائی جاتی ہے. بالکل, چاہے وہ سمبل ہی ہے لیکن جلانا ضرور ہے, اور باقاعدہ اسے پھینکا جاتا ہے اور مہر آتا ہے. بالکل, یہ یہاں کی رسم ہے, آفیشیل کیا جاتا ہے. آفیشیل کیا جاتا ہے کہ گرمیوں میں بچے سارے اکٹھے ہوتے ہیں, لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر وہ, اور ہاں اس کے اوپر گانے بھی تو لکھے, بالکل گانے, اسپیشل گانے ہوتے ہیں جو گائے جاتے ہیں, اسپیشل گانے گائے جاتے ہیں کہ عورت کو وہ اس کو جلایا جا رہا ہے اور تنکوں کی گڑیا پھینکی جا رہی ہے. اب فیمینزم, لوگ کہتے ہیں کہ فیمینزم اس کو منع کرتا ہے, لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جب بچے اس کی بیک گراؤنڈ سنتے ہیں ڈینش اسکولوں میں, تو بچے کہتے ہیں کہ سن, ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے.
تو میرا خیال ہے کہ آج آپ کے وقت کے حوالے سے اتنا ہی بہت ہے. بہت شکریہ. بہت انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے, ہم تو کنٹینیو کر سکتے ہیں. نہیں انشاءاللہ کنٹینیو تو ہوتا رہے گا, لیکن ہم جیسے کہ بات کی کہ کتاب کو لے کے بیٹھنا اور پڑھنا وہ مشکل ہے, تو ہم اس کا چینل اس کے اوپر, اور جو انٹیگریشن تھرو کلچر اینڈ لینگویج ہمارا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں ہم پاکستانی خواتین کو زیادہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ویسے تو جو ویمن ان فوکس ہے اس کی جو ہماری اب نئی میٹنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے, ہم نے یورپ بھر سے کیا بلکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب باقی ممالک سے بھی جو خواتین بہت فعال ہیں ان کو ساتھ لیا جائے اور اس طرح انٹرنیشنل پروگرام کیے جائیں. جیسے ایک مراکش کے محاورات, اللہ اکبر, جو مراکش کے محاورات ہیں عورت کے بارے میں وہ تو اگلی دفعہ بتائیں گے. اس وقت شوق ہونا اتنا ہی شوق کرنا کافی آج کے لیے ڈائجسٹ کر لیں یہ لوگ پہلے اس چیز کو بھی, وچز کو, اور یہ بھی یہ جو ہیکس جس کو ڈینش میں بولتے ہیں, اور وچ ہنٹنگ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. ابھی رخسانہ آتی رہیں گی, ابھی تو یہ سفر پہ جا رہی ہیں اور سفر بخیر, آپ خیر سے جائیے اور سلامتی سے آئیے. تو ٹی وی لنک پہ ہم انشاءاللہ یہ پروگرام پیش کرتے رہیں گے, اور اس کے چینل بھی ہم فرمائش نوٹ ہو گئی ہے, مجھے وقت مل جائے, میں ذرا یہ اگلے ایگزام سے فارغ ہو جاؤں تو ہم انشاءاللہ بیٹھ کے اس پہ بھی فیصلہ کریں گے کہ اس کے ذریعے بچوں کو زیادہ علم ہو جاتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ان تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں ممنون ہوں جنہوں نے واقعی اس کتاب کو اتنی گہرائی سے پڑھا, اتنی باریک بینی سے پڑھا کہ جو مجھے امید نہیں تھی کہ لوگ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کتاب کی ابواب سے اور اس کتاب کی نظموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے, اور اگلے ہفتے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نظمیں چلیں ان نظموں کا دیوی دیوتاؤں کی دنیا میں لے کے چلیں گے. ہم آپ کو اساطیر پڑھائیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آج کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے اور ٹی وی لنک دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.